اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ آیا ہے نجف چھوڑ کے، کہ آیا ہے نجف چھوڑ کے، بیٹی تیرا بابا اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. سن کر تیری آواز لحد چھوڑ چکا ہوں، تیرے لیے میں بندے کفن توڑ چکا ہوں. نازوں کی پلیا میری، نازوں کی پلیا میری، آگوش میں آ جا اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. عباس کا بابا ہوں، خبر ہے تجھے بیٹی، غیرت مجھے نظروں کو اٹھانے نہیں دیتی. بے پردہ ہے تو باپ سے، بے پردہ ہے تو باپ سے، دیکھا نہیں جاتا اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. کیسا ہے ستم تیرا بھرا گھر ہوا خالی، پردیس میں تو ہو گئی بن بھائیوں والی. تو رولے علمدار کو، تو رولے علمدار کو میں دیتا ہوں پہرا اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. بچوں کو غلاموں کے برابر ہی سمجھ لے، بیٹے نہ سمجھ خادم اکبر ہی سمجھ لے. کر اون و محمد پہ بھی، کر اون و محمد پہ بھی کچھ دیر تو گریا اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. کل سے ہے سفر تیرا بہت دور کا بیٹی، یہ سوچ کے پھٹتا ہے کلیجہ میرا بیٹی. پیدل تجھے عادت نہیں، پیدل تجھے عادت نہیں، چلنے کی زیادہ اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. زینب نے تکلم کہا ہائے میرا پردہ، جب بولے علی شام کے دربار ہے جانا.
تو تنہا نہیں جائے گی، تو تنہا نہیں جائے گی، میں ساتھ چلوں گا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب۔ عظمت بی بی زینب علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر بھر 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کہ آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا،
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی. رو پری کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی. آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیلی رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو. عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو. آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قید کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. بر محمد وآل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعائے سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آج کی گفتگو اختتامی گفتگو ہے، اور جو موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، مجھے اندازہ ہے کہ اس موضوع کا مکمل حق ادا نہیں ہو پایا، لیکن مثال وہی ہے کہ سمندر سے ہم نے اپنے کوزے میں جتنا پانی بھر سکتے تھے اتنا بھرنے کی کوشش کی. فضائل اہل بیت علیہم السلام کے کمالات، ائمہ کے اصحاب کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی مکمل طور پر اسے شمار ہی نہیں کر سکتا. ہم نے کوشش کی کہ کچھ اصحاب کی سیرت، تاریخ، کچھ ائمہ کے فضائل آپ تک پہنچائے جائیں، اور اپنی بساط کے اعتبار سے ہم نے کوشش کی. شہزادی ہماری اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائیں. آپ تمام مومنین کے شکر گزار ہوں کہ بڑے تحمل کے ساتھ میری سوکھی باتوں کو آپ نے سنا اور برداشت کیا، اور حوصلہ دیا خاموشی سے سنتے سنتے کہ میں اسی انداز سے پڑھتا رہوں. اور واقعاً بہت سارے مومنین نے مجالس کے بعد آنے کے بعد یہ گفتگو کی کہ مولانا آج کچھ نیا سننے کو ملا. اور یہ وہ حوصلہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی پڑھنے والے کے لیے ایک ہمت کو بڑھاتا ہے، ایک توفیق کو بڑھاتا ہے کہ وہ مزید کوئی نئی بات آپ کے سامنے، نئی سے مراد اپنے مطلب کی، اپنے مقصد سے، اپنے دماغ سے نہ کرے، لیکن کم سے کم روایتوں کو ڈھونڈتے ہوئے قال الصادق قال الباقر کہہ کر یا قال امیر المؤمنین کہہ کر کوئی روایت آپ کے سامنے پیش کرے. آج چونکہ یہ اختتامی گفتگو ہے، دو چیزیں مجھے مکمل کرنی ہیں. ویسے تو عنوان اتنا طولانی ہے کہ اس کے اوپر مزید ایک اشرہ ہو سکتا ہے، مزید اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. بہت سارے اصحاب ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا ہی نہیں بالکل. کچھ اصحاب بالکل ایسے مشہور ہیں کہ جن کے نام باقی ہیں. چلیں نام دے دیتا ہوں، آپ جا کے پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے کہ کتنے ایسے اصحاب ہیں کہ جن کی تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک صحابی ہیں، اور مقام اتنا بلند تھا کہ امام علیہ السلام نے اس صحابی کو یہ کہا، یعنی اس صحابی کے بارے میں تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ جس طریقے سے رسول اللہ کے لیے مولا کائنات تھے، اس طریقے سے مولا کائنات کے لیے یہ صحابی تھے. اب تاریخ جا کر دیکھیں آپ تو
نظر آئے گا ایک کردار ملتا ہے مالک اشتر. اور یہ مالک اشتر صرف شجاعت کے اندر ایک نام نہیں ہے. مالک اشتر وفاداری کے اندر، لائلٹی کے اندر، امام کی بات کو ماننے کے اندر ایک کمپلیٹ کیریکٹر ہے کہ جو سرنڈر کرنے والا ہے. کہ امام نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. جنگ صفین کے اندر آپ دیکھیں مالک اشتر، روایت و تاریخ کہتی ہے کہ خیمہ امیر شام کے پاس پہنچ چکے ہیں، بس فقط ایک تلوار چلانی ہے کہ رسی کٹے اور خیمہ اوپر سے گر جائے اور بات ختم ہو جائے. قابو ہو گیا سارا کا سارا. یہاں سے نیزے پر قرآن بلند ہوتے، وہاں سے مولا کائنات رکنے کا اشارہ کرتے ہیں. اگر کوئی جذباتی انسان ہو، پوائنٹ سکورنگ کرنے والا بندہ ہو، جسے جو یہ چاہتا ہو کہ میرا نام بہت زیادہ آگے بڑھ جائے، وہ کیا کرے گا؟ اپنا کام مکمل کر کے آئے گا کہ مولا دیکھیں میں نے تو کام کر لیا. مالک اشتر کا کمال یہ ہے کہ اتنا کنٹرول لینے کے بعد، اتنے اختیار کے بعد کہ بس اب ایک تلوار چلانی ہے، رسی کاٹنی ہے خیمے کی، خیمے کو زمین بوس ہونا ہے، معاملہ سارا ختم ہو جانا ہے. لیکن امام نے منع کر دیا، بات ختم ہو گئی. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے مالک اشتر کو جو پالیٹکس سکھائی ہے، لیڈرشپ سکھائی ہے، آپ کبھی جا کر اسے پڑھیے. یعنی امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو یہ بتایا کہ دیکھو مالک، تمہارا فلانے کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. آج ہمیں دنیا میں طرح طرح کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے نا. کوئی مزدور طبقہ ہے، کوئی مثال کے طور پہ ہم سے اوپر والا طبقہ ہے، کوئی تیسری صنف والا طبقہ ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مالک اشتر کو جو امام علیہ السلام نے تربیت کی ہے، جو تعلیم دی ہے، اسے جا کر پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو مالک فلانے سے ایسا رویہ رکھنا، اس قسم کا رویہ رکھو کہ لوگ محبت کریں گے مثلا. اب چونکہ آج مجھے اس عنوان پہ پڑھنا نہیں ہے، میں تو فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے اصحاب کے تذکرے کو میں نے چھیڑا تک نہیں. کوشش کیجیے گا مالک اشتر کے کردار کو جا کر پڑھیں. اور ایسے بہت سارے کردار ہیں. جناب مقداد کے کردار کو جا کر پڑھیں. جناب مقداد ان افراد میں سے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے. آج مجھے چونکہ دو باتیں مکمل کرنی ہے. ایک وہ روایت کہ جو میں ائمہ کے فضائل کے بارے میں چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو چوتھے امام نے خود بیان کیا. اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ. پروردگار عالم نے کریمی کو مخصوص کیا محمد و آل محمد کے ساتھ. وحباہم بالرسالہ، رسالت کو محبوب قرار دیا اہل بیت علیہم السلام کے لیے. وخصصہم بالوسیلہ، وسیلے کو مخصوص قرار دیا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ. وجعلہم ورثۃ الانبیاء، انہیں انبیاء کا وارث قرار دیا. وختم بہ الاوصیاء والائمہ، ان کے ذریعے سے وصایت اور امامت کا خاتمہ کیا. وعلمہم علم ما کان وما بقی، اور انہیں وہ تمام کی تمام تعلیم دی کہ جو پہلے ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والی ہیں. یعنی ان تمام امور، ان تمام علوم کے اوپر، امور اور تمام علوم کے اوپر انہیں قابو دیا، تمام علوم سکھائے. آخری جملہ اس امام کے کلام کا یہ ہے وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو ڈال دیا. آج یہاں پر بیٹھے ہو، پروردگار عالم کا شکر ادا کرو کہ اس خدا نے تمہارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو ڈالا. روایتوں کا جملہ ہے، رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کا آپ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، یہ آپ نے خود نے کیا ہے یا خدا نے کیا ہے؟ اس روایت کے اندر پہلا جملہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور آ کر کچھ باتیں کی، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ دیکھو پروردگار عالم جب کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے، آج تک تو ہم کہتے ہیں نا اے خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں،
آیہ قرآنی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، یعنی اتباع رسول کی کرو گے خدا تم سے محبت کرے گا۔ اب جب خدا تم سے محبت کا ارادہ کرے، یہاں تو دعویٰ تمہارا ہے، یہاں دعویٰ تمہارا ہے تو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرے گا، لیکن اگر خدا تم سے خود محبت کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ پروردگار عالم اگر خود تم سے محبت کرنے لگے تو تمہارے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو ڈال دے گا۔ یعنی ایک طرف دعویٰ ہے جس میں تمہیں جانا ہے خدا کی محبت کی طرف، اور ایک طرف خدا خود تم سے محبت کر رہا ہے، اور اس محبت کی دلیل کس طریقے سے دے رہا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کو تمہارے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی ولایت علی ابن ابی طالب کو آپ کے دلوں میں ڈالا، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ امام کے جملے ہیں وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا ہے اہل بیت علیہم السلام کی طرف، ایک خاص قسم کا لگاؤ ہے۔ جب علی ابن ابی طالب کا نام سنتے ہو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ خاص قسم کا لگاؤ ہے، ورنہ بہت سو کے چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ خاص قسم کا لگاؤ ہے، پروردگار عالم نے رکھا ہے تمہارے لیے۔ روایتوں کے اندر یہاں تک بھی جملہ ہے کہ یہ تو خدا کی محبت ہے نا، جب پروردگار عالم اس محبت کو اور آگے بڑھاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کامل الزیارات کی روایت کہ پروردگار عالم تمہارے دل میں زیارت امام حسین کو ڈال دیا کرتا ہے۔ یعنی پہلا درجہ محبت کا خدا کا یہ ہے کہ خدا ولایت علی ابن ابی طالب کو تمہاری دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے، اور اس سے زیادہ جب محبت کرتا ہے تو تمہارے دل میں زیارت امام حسین کی محبت ڈال دیا کرتا ہے، کہ تمہارا دل کرتا ہے کہ بار بار جاؤ، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ۔ یہ سب باتیں توفیق کی باتیں ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہی فقط امام حسین کے پاس جائیں۔ کتنے ایسے ہیں پیسے لے کر بیٹھے ہیں لیکن امام کی خدمت میں جانے سے محروم ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جب امام بلاتے ہیں تو خود بخود اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ طلب ادھر سے ہو ممکن نہیں ٹھہر جانا، طلب ادھر سے ہو ممکن نہیں ٹھہر جانا، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی تم خود تھوڑی اٹھا رہے ہو قدم، وہ تمہارے قدموں کو اٹھا کر بلا رہے ہیں، آؤ ہماری طرف آؤ، آؤ ہماری زیارت کی طرف آؤ۔ تو پروردگار عالم جب محبت زیادہ کرتا ہے پہلے مرحلے پر علی کی ولایت تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، دوسرے مرحلے پر امام حسین کی زیارت کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، چوتھے امام فرما رہے ہیں پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیا اہل بیت علیہم السلام کی طرف۔ اور یہ حقیقت ہے، آج بھی آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور وہاں آپ کو فقط یہ پتہ چلے کہ فلانا اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا ہے، صرف پتہ چلے، خود بخود ایک لگاؤ، ایک الفت، ایک محبت پیدا ہو جاتی کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا ہے، پھر وہ کیسا بھی ہو۔ دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان اور آپ کے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام افراد کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے نا، وہ محبت علی ابن ابی طالب ہے، جو ایک تعلق ہے، جو ایک کنیکشن ہے، وہ محبت علی ابن ابی طالب ہے، وہ محبت حسین ابن علی ہے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس نسل کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون سے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم فقط یہ جانتے ہیں کہ شہزادی سے محبت کرنے والا ہے، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے، حسین ابن علی پر آنسو بہانے والا ہے، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ کنیکشن ہے کہ جسے کوئی آپ سے جدا نہیں کر سکتا،
اور اس کنیکشن کو ہمیشہ ہمیشہ ہر جگہ پر سپیریئر رکھیے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا ایمان کا جو کنیکشن ہے وہ ہر کیٹیگری سے سپیریئر کنیکشن ہے. پھر اس میں رنگ و نسل کی بات نہیں آئے گی، پھر اس میں قوم کے تعصب کی بات نہیں آئے گی، کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے کہ جو کسی کی جاگیر نہیں ہے، جو کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اس کا حقدار ہے کہ جس کے دل میں پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کی محبت ڈالی. امام فرمانے کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا، مائل کر دیا اہل بیت علیہ السلام کی طرف. روایت کے جملے رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اہل یمن سے کچھ لوگ آئے، اور جب اہل یمن سے کچھ لوگ آئے تو یار رسول اللہ کہنے لگے اپنے اصحاب سے کہ دیکھو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل بہت نرم ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہے. دل نرم ہے اور ایمان ان کے دلوں میں بہت پکا ہے. لوگ حیران ہوئے، کہا اچھا یا رسول اللہ ان کا ایمان اتنا پکا ہے؟ کہا کہ دیکھ لو تمہیں تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا. رسول اللہ نے کہا اچھا کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے وصی کے بارے میں سنا ہے، آپ کے ولی کے بارے میں سنا ہے کہ پروردگار عالم کی بہترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق آپ کا وصی ہے، ہماری اس سے ملاقات کروا دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ کون ہے آپ کا وصی، کون ہے آپ کا جانشین. روایت کے جملے رسول اللہ کے ساتھ بہت سارے صحابی کھڑے تھے، مولا امیر بھی کھڑے تھے. رسول اللہ نے اب لوگوں کو بھی بتانا ہے، یہ روایت بھی شاید سمجھانی ہے. رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھو اگر قلب کی آنکھوں سے دیکھو گے، دل کی نظروں سے دیکھو گے تو تمہاری نظریں نبی کے وصی پر جا کر رکیں گی. رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں کھڑے ہیں، بہت سارے دیگر بھی کھڑے تھے نا. اچھا وہ شاید اس خوش فہمی میں کھڑے تھے کہ شاید اس کی نظریں ہم پر رک جائیں، لیکن رسول اللہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ان کے ایمان بڑے پکے ہیں، یہ کسی غلط بندے پر نظریں نہیں روکیں گے، پہلے ہی تعریف کر چکے تھے. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تمہاری نظریں وسیع رسول اللہ پہ رکیں گی. روایت کے جملے کہ یہ سب کو دیکھتے رہے، اچانک سے مولا امیر کے چہرے کی طرف نظر پڑی، وہاں پر جا کر رک گئے. مولا امیر کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ. رسول اللہ باقی لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے نہیں کہا تھا ان کا ایمان بڑا پکا ہوگا، ان کے دل میں ایمان راسخ ہے. پھر رسول اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ وصی رسول خدا ہے. کہنے لگے یہ دیکھیں پروردگار عالم جب دلوں کو مائل کرتا ہے نا، دل میں ایک محبت ڈالتا ہے تو کیسے ڈالتا ہے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جب ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک چہرہ ہی ایسا تھا جسے دیکھ کر ہمارے دل میں حرارت ایمانی جوش کھانے لگی، جسے دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ اگر رسول اللہ کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو یہی ہستی ہے. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں اس شفقت کا احساس ہو رہا تھا جیسے ایک باپ اپنے بچوں پر شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب، مقام امامت، مقام ولایت. روایتوں میں جملہ ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اور جس طریقے سے باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مقام پر، رسول خدا اور علی ابن ابی طالب کی نافرمانی نہیں کرنا، ورنہ زندگی کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھاؤ گے. تعزیٰ گرامی، چوتھے امام کی جو روایت ہے یہاں پر آ کر مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد وفعل بما انت اہلہ، اے پروردگار محمد و آل محمد پر درود نازل فرما. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور اے پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک کرنا جو تیرے شایع نشان ہے، وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کا میں اہل ہوں. دعاؤں کے اندر یہ جملہ آپ کو اکثر مقامات پہ ملے گا
کہ پروردگار تو تیری شان کے مطابق سلوک کرنا، میری اوقات میری حیثیت کے مطابق مجھ سے سلوک نہ کرنا. یہ دعاؤں کے جملے ہیں. آج جس صحابی رسول کا تذکرہ کرنا ہے، جناب سلمان کے لیے اگر رسول اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ لقمان امت ہیں، تو ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جس کے لیے صدیق امت کا لفظ استعمال کیا. ابھی صدیق سے کہیں اور مت پہنچ جائیے گا، جہاں پر رسول اللہ پہنچا رہے ہیں وہیں پر جائیے، ورنہ القابات لے کے تو کوئی بھی خوش ہو جاتا ہے. ایک شاعر تھے، کہنے لگے کہ ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو، بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو. پھر کہتے ہیں اصل میں حیدر غنی صدیق اور فاروق ہیں. حیدر ہی غنی ہیں، حیدر ہی صدیق ہیں. روایتوں کے جملے مولا فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، انا فاروق الاعظم. فرق ڈالنے والا ہوں مومن اور منافق کے درمیان. اصل میں حیدر ہی غنی صدیق اور فاروق ہیں، خوش کوئی القاب لے کر دوسرا ہوتا ہے ہو. خوش کوئی القاب لے کر دوسرا ہوتا ہے ہو، اور جس جگہ کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا. جس جگہ کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا. دفن چاہے نزد قبر مصطفیٰ ہوتا ہے. رسول اللہ کے قریب دفن ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ سارے کمالات مل گئے. جس جگہ کے مستحق ہو وہیں پر جاؤ گے. اب اس پہ بحث کرنا بیکار ہے کہ کہاں کے مستحق ہو کہاں کے نہیں ہو. جناب ابوذر کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں سلمان لقمان امت ہیں، ابوذر صدیق امت ہیں. اور کتنے سچے ہیں؟ اتنے سچے ہیں کہ رسول اللہ کی زبانی یہ جملے تاریخ کے اندر نقل ہوتے ہیں، اور اس فضیلت کو سننے کے بعد لوگ ابوذر اور اہل بیت کا کمپیریزن کرنے لگے. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ رسول اللہ نے سلمان کے ایسے فضائل بیان کیے، ابوذر کے ایسے فضائل بیان کیے کہ لوگوں نے باقاعدہ طور پر بعد میں آ کر چھٹے امام سے سوالات کیے. کیا جملے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان نے کسی ایسے شخص کے اوپر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے فرد کا بوجھ نہیں اٹھایا کہ جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. یعنی ابوذر جیسا سچا آسمان نے کسی ایسے فرد پر سایہ ہی نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. زمین نے کسی ایسے فرد کا بوجھ ہی نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. لوگ آ گئے امام کے پاس، اور یہاں پر آ کر امام کا وہ پیغام ہے جو بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے. امام کے پاس آئے، کہا یہ اپنا رسول اللہ، یہ جناب ابوذر کی کتنی فضیلت ہے. رسول اللہ ان کے بارے میں یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ہیں. یہ بتائیے ابوذر کا مقام زیادہ بلند ہے یا آپ کے اہل بیت کا؟ سوال آ گیا بڑا عجیب سا. یہ بتائیے ابوذر کا مقام زیادہ بلند ہے یا آپ کے اہل بیت کا؟ امام نے اس کے سامنے بڑا عجیب سوال کیا. امام نے کہا یہ بتا اچھا کہ مہینے کتنے اسلامی مہینے؟ کہا کہ 12 مہینے. کہا ان 12 مہینوں میں محترم مہینے کون سے ہیں؟ محترم مہینے یعنی جن میں جنگ کرنا حرام ہے. کوئی بچہ ساتھ دے گا، اگر کوئی بچہ جواب دے گا تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوگی، بڑوں میں سے بھی کوئی. محرم، رجب، ذیقعد اور ذیالحج. ذیالقعد، ذیالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی. محترم مہینے یعنی دور جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا احترام ہوتا تھا. امام حسین کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ مہینے کے جس میں جاہل لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے. یعنی دور جاہلیت میں کفار بھی احترام کرتے تھے کہ اس میں جنگ نہیں کرتے تھے.
اور اسی مہینے کے اندر، اسی محترم مہینے میں فرزند زہرا کو شہید کر دیا گیا۔ امام نے سوال کیا کہ محترم مہینے کون سے ہیں؟ اس نے بتائے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا، یہ محترم مہینوں کی فضیلت زیادہ ہے یا رمضان کی فضیلت زیادہ ہے؟ اب پریشان، ایک طرف کہتا ہے محترم مہینے، دوسری طرف کہتا ہے کہ رمضان۔ کہا یا اپنا رسول اللہ رمضان کی فضیلت زیادہ ہے۔ امام کہنے لگے بس ابو ذر محترم مہینوں میں ہے، ابو ذر محترم مہینوں میں ہے، اور ہماری مثال رمضان کی مانند ہے۔ احترام ابو ذر کا بھی ہے لیکن فضیلت رمضان کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں رمضان کے اندر بھی ہر دن نہیں، بلکہ رمضان میں بھی ایک رات ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم اہل بیت کا مقام اس رات کی مانند ہے، یعنی شب قدر کی مانند ہے، جس مقام کی معرفت تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ اور پھر اس مقام پہ امام کے جملے تھے کہ ہم سے کسی کا کمپیریزن مت کرنا، لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کا مقایسہ مت کرنا، کمپیریزن مت کرنا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ ابو ذر جیسے صحابی کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، تو ہم کسی کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ قدموں کے خاک کے برابر ہے، بلکہ ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر ہے۔ ابو ذر و سلمان کے قدموں کی خاک کے برابر ہے۔ یہ جناب ابو ذر کا مقام، کہ اتنا مقام بتایا گیا کہ لوگ پریشان ہو کر فرزند زہرا سے سوال پوچھ رہے ہیں، فرزند رسول اللہ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا ابو ذر کا مقام زیادہ بلند ہے؟ ابو ذر کا مقام کیا ہے؟ ابو ذر کس طرح سے ایمان لائے، جا کر تاریخ کو پڑھیے۔ بڑا مختصر کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر یہ بات مکمل ہو سکے۔ جناب ابو ذر کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ چرواہے تھے، اپنی بھیڑوں کو چرایا کرتے تھے، اور اعلان رسالت سے پہلے اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے کہ اچانک سے ایک بھیڑیا آیا۔ اب بھیڑیا آیا اور ان کی بھیڑوں پر حملہ کرنا شروع کیا، ان کے جانوروں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ جناب ابو ذر نے ایک طرف سے بھگایا، دوسری طرف سے آنا شروع کیا، دوسری طرف سے بھگایا، تیسری طرف سے آیا، تیسری طرف سے بھگایا، چوتھی طرف سے آیا۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر کو غصہ آیا اور اس بھیڑیے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اس ولف کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے تجھ سے زیادہ خبیث جانور نہیں دیکھا، میں نے تجھ سے زیادہ خبیث جانور نہیں دیکھا۔ پروردگار عالم نے اس بھیڑیے کو گویائی عطا کی، اور وہ جانور جناب ابو ذر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ خبیث ہوں لیکن اہل مکہ سے زیادہ خبیث نہیں ہوں۔ خبیث تو ہوں، یعنی یہ کام تو کر رہا ہوں، لیکن اہل مکہ سے زیادہ خبیث نہیں ہوں۔ کہ اچھا اہل مکہ؟ کہ اہل مکہ اتنے خبیث ہیں کہ ان کے درمیان خدا نے ایک نبی کو بھیجا ہے جو توحید کی باتیں کر رہا ہے، جو نبوت پہنچا رہا ہے، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں، یہ اتنے خبیث ہیں کہ اس رسول کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو طعنے مار رہے ہیں، اس سے جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں۔ تو بس یہ بتا میں زیادہ خبیث ہوں یا یہ زیادہ خبیث؟ جناب ابو ذر کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اس کا مطلب کوئی ایسا ہے جو خدائی دعوت دے رہا ہے۔ روایت کہتی ہے جناب ابو ذر کا اصل نام ابو ذر نہیں تھا، ابو ذر تو کنیت تھی، اصل نام تھا جندب بن جنادہ، اور بیٹے کا نام ذر تھا، اس اعتبار سے ابو ذر کہلائے۔ جو بات کی سختی اور مظالم اور تکلیفیں دیکھی اس میں ان کا بیٹا بھی گزر گیا، تاریخ نے لکھا۔ اب جب یہ جانور سے کلام ہوا، ایک مرتبہ اپنا سامان باندھا، مکے کی طرف چلے۔ اتنا پتہ چل گیا ہے کہ کوئی نبی آیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کہاں پر ہے۔ مکے میں پہنچتے ہیں، مکے میں پہنچ کر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ یہ محمد کہاں ملیں گے۔ اب قبیلوں کے درمیان جا جا کر بیٹھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ محمد ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ جناب ابو ذر وہاں جا کے بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننے لگے کہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پھر جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آتا ہے، جب وہ داخل ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔
کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں پر کوئی کلام کرے، اور جیسے ہی وہ اٹھ کے جاتا ہے یہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دنیا کے اندر دستور یہ ہے، جہاں پر حالت خراب ہوتی ہے نا، کوئی بڑا آ جاتا ہے، پتہ ہے کہ بھائی اس کے سامنے کچھ معاملات صحیح نہیں چلنے والے، تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے، پھر وہ جائے گا تو پھر انسان شروع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ ہیں کون کہ جس کا روب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ رسول اللہ کے چچا ہیں ابو طالب۔ روب ایسا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو کوئی رسول اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اب جناب ابوذر کو پہلی منزل مل گئی کہ اگر رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو ابو طالب کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کرو، اور واقعاً ایمان کے کمال کی علامت ہی یہی تھی کہ اس کے دامن میں چلے جاؤ کہ جس کے دامن میں رسول پرورش پا رہا ہے، اس کے دامن میں چلے جاؤ کہ جس کے دامن میں رسول اللہ پرورش پا رہے ہیں۔ اب جناب ابو طالب کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ جناب ابو طالب نے کہا تو کون ہے بھائی؟ کہنا کہ محمد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں، ان کی رسالت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں اور اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب لے کے گئے جناب حمزہ کے پاس۔ جناب حمزہ نے کہا تو کون ہے؟ ان کے سامنے بھی یہی جملہ کہا۔ جناب حمزہ سے چلے جناب جعفر طیار کے پاس، انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ جناب جعفر طیار سے چلے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا کائنات کے پاس آئے، مولا نے پھر بھی سوال کیا کون ہے تو؟ پھر کہا کہ آیا ہوں رسول اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اب مولا کائنات رسول اللہ کے پاس لے کر چلے۔ رسول اللہ نے سوال کیا کہ مجھے پتا ہے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو یہاں پر کیسے آیا۔ رسول اللہ نے پوری کی پوری باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ جناب ابوذر کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی خدا ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ اب رسول اللہ جناب ابوذر سے فرماتے ہیں اے ابوذر یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے چچا زاد کا انتقال ہو گیا، ابھی پہنچے ہی ہیں رسول اللہ کے پاس، عقیدے کا اظہار کیا۔ اے ابوذر ہمیں پتہ ہے کہ تم مومن بن چکے ہو، ہم پر ایمان لا چکے ہو، تیرے چچا زاد کا انتقال ہو چکا ہے، جس کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، اس کی ساری جائیداد تجھے ملنے والی ہے، تو ابھی وہاں پر چلا جا، اس جائیداد کو لے لے، اور جب ہم اعلان رسالت کریں گے جب ہمارے پاس دوبارہ آ جانا۔ یہ مقام ہے ابوذر کا، اور ابوذر جانتے ہیں کہ مقام رسول خدا کیا ہے، ابوذر جانتے ہیں کہ مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، برملا اظہار کر کے بتا رہے ہیں۔ کس طرح سے اظہار کر رہے ہیں؟ عجیب روایت۔ جناب ابوذر محبت امیر المومنین کا اظہار کس طرح سے کر رہے ہیں؟ روایت کے عجیب جملے ہیں۔ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اچھا، جب بھی خانہ کعبہ جاتے ہیں تو ہم بھی یہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ ابوذر خانہ کعبہ میں بیٹھے، خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہاں پر مولا امیر بیٹھے، مولا امیر کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لوگ آ کر کہنے لگے ابوذر کعبہ سامنے ہے، کعبہ سامنے ہے، تم کعبے کی زیارت کے بجائے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو۔ اور ابوذر کی زبان پر جملے ہیں جیسے گویا ایک محبت علی کا نشہ چڑھا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ما اکرم ھذا الفتى، یہ جو جوان ہے کتنا کریم ہے، کتنا بلند ہے، کتنا عزت دار ہے۔ ما اشجع ھذا الفتى، یہ جوان کتنا شجاع ہے۔ اب کمالات پڑھے جا رہے ہیں۔ سامنے والا پھر کہہ رہا ہے کہ ابوذر عبادت نہیں کرنی خانہ کعبہ کو دیکھ کر۔ ابوذر نے کہا اب تو نے کہا ہے تو سن میری زبانی، تو ایک عبادت کر رہا ہے، میں 5 عبادت کر رہا ہوں۔ تو ایک عبادت کر رہا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر فقط ایک عبادت کر رہا ہے، میں 5 عبادتیں کر رہا ہوں۔ کہ ابوذر کیسے 5 عبادتیں کر رہے ہو؟ کہ میں نے رسول اللہ کی زبانی سنا ہے کہ یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی آپ کی منزلت کعبے کی منزلت ہے،
تو پس کعبے کو اگر دیکھنا ثواب ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اگر کعبے کو دیکھنا ثواب ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. پھر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی زبانی سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہوں. کا رسول اللہ کی زبانی سنا ہے کہ النظر الی المصحف عبادہ، کہ قرآن مجید کے نسخے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پڑھنا نہیں بھی آتا، قرآن کھول کے بھی بیٹھ جاؤ گے ثواب ملے گا. اور علی کی مثال رسول اللہ فرماتے یا علی تیری مثال قرآن کے پارے کی مانند ہے، سورہ توحید کی مانند ہے. جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس نے 1/3 قرآن کو ختم کیا، جس نے 2 مرتبہ پڑھا 2/3 کو ختم کیا، جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے پورے قرآن کو ختم کیا. تو میں علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر قرآن کو دیکھنے کا ثواب حاصل کر رہا ہوں. پھر فرماتے میں نے رسول اللہ کی زبانی سنا کہ النظر الی الامام العادل عبادہ، امام عادل کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی انت الامام العادل، اے علی تم امام عادل ہو، تم عدل کرنے والے ہو، تم میزان ہو. کا رسول اللہ کی زبانی میں نے سنا. اب یہ 5واں ثواب بتا رہے ہیں کہ النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، کہ والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا عبادت ہے. والدین کے چہرے کی طرف، یہ بچوں کو خاص بتا رہا ہوں، والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا عبادت ہے. تو فرماتے ہیں کہ علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، تو پس میں اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، عبادت کو انجام دے رہا ہوں. یہ مقام ہے ابو ذر کا کہ تو ایک عبادت کر رہا ہے. یعنی تو خانہ کعبہ میں بیٹھا تو ہے لیکن تو فقط ایک عبادت کر رہا ہے، اور میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کعبے کی عبادت بھی کر رہا ہوں اور باقی 4 عبادتیں بھی ساتھ ساتھ انجام دے رہا ہوں. یہ ہے مقام ابو ذر. کتنا بلند مقام ہے ابو ذر کا. فقط ان روایتوں کو جا کر اگر پڑھ لیں کہ جو جناب ابو ذر کے حوالے سے موجود ہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ جناب ابو ذر کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. روایتوں کے جملے رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب جبرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب ابو ذر وہاں سے گزرتے ہیں. جناب ابو ذر نے دیکھا کہ رسول اللہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب جبرائیل ہر کسی کو تو نہیں دکھتے تھے، رسول اللہ کو کلام کرتے ہوئے دیکھا. جناب ابو ذر کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے کہ جس سے رسول اللہ کلام کر رہے ہیں، وہی پروردگار نازل ہوئی ہے. جناب ابو ذر نے رسول اللہ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور روایت کے جملے کہ جناب ابو ذر وہاں سے آگے چلے گئے. جبرائیل جناب ابو ذر کو دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی ناراضگی ہے ابو ذر سے؟ کہا نہیں. کہا ابو ذر نے آ کے ہم کو سلام نہیں کیا. اور جناب جبرائیل کہنے لگے کہ جب میں چلا جاؤں یا رسول اللہ تو آپ پوچھئے گا ضرور ابو ذر سے کہ ابو ذر نے سلام کیوں نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جناب جبرائیل نے ایک عجیب جملہ کہا، یا رسول اللہ جب ابو ذر سے پوچھیں کہ سلام کیوں نہیں کیا تو اس سے یہ بھی پوچھئے گا کہ ابو ذر کی ایک دعا آسمان کے اوپر بڑی مشہور ہے. یعنی دعا ابو ذر مانگتے ہیں، جملے ابو ذر کہتے ہیں، اور وہ دعا اہل آسمان کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے. تو یا رسول اللہ ابو ذر سے پوچھئے کہ وہ دعا کیا پڑھتے ہیں. جناب جبرائیل گئے، یہ ابو ذر کا مقام ہے. جناب جبرائیل گئے، رسول اللہ نے ابو ذر کو بلایا، ابو ذر کیا بات ہے ہمارے پاس سے گزرے سلام نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ محسوس ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، آپ مصروف ہیں وحی کو سننے میں، ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. مجھے ایسا لگا کہ میں مخل ہو جاتا، کوئی آپ کے کام کی بات ہوتی مناسب نہ ہوتا، اس لیے میں وہاں سے گزر گیا. کہ اچھا اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ کوئی دعا مانگتے ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ نہ کچھ مانگ لیتا ہوں. کہ ابو ذر جو ٹوٹی پھوٹی زبان تم کہہ رہے ہو نا، یہ دعا آسمان میں زیادہ مشہور ہو چکی ہے.
اب ہمیں بتاؤ کہ مانگتے کیا ہو اور دعا کیا ہے جناب ابو ذر کی. اب دعا کے کچھ 5 جملے ہیں، ان 5 جملوں کو سن لیجئے، کوشش کیجئے اگر کچھ یاد ہو جائے تو اسی انداز میں خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کو پیش کیجئے گا. اگر یاد نہ ہو تو مجھ سے کہہ دیجئے گا، کچھ دعا بتا دوں گا میں. جناب ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الایمان بک. اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے تجھ پر ایمان رکھنے کی توفیق دے. پہلی دعا کا جملہ. والتصدیق بنبیک. دعا مانگتا ہوں کہ تیرے نبی کی تصدیق کی توفیق دے، تجھ پر ایمان کی توفیق دے، تیرے نبی پر تصدیق کی توفیق دے. والعافیت من جمیع البلا. اے پروردگار تمام بلاؤں سے عافیت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے. یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو جناب ابو ذر کی زبانی نکل رہی ہیں، اہل آسمان میں مشہور ہیں. اللہ پر ایمان کا سوال، رسول کی تصدیق کا سوال، اور تیسرا کہ والعافیت من جمیع البلا والشکر علی العافیہ. اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے عافیت دی ہے اس پر شکر کی توفیق دے. یعنی پہلے تمام بلاؤں سے عافیت پر عافیت مانگ رہا ہوں، اور پھر جو تو نے عافیت دی ہے، جو مجھے سکون میں رکھا ہے، اس پر شکر کی توفیق مانگ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد ایک آخری جملہ کہ والغنا عن اشرار الناس. اے پروردگار مجھے اس زمین کے بدترین لوگوں سے مستغنی کر دے. یعنی اتنا غنی کر دے کہ مجھے بدترین لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے بدترین لوگوں کے سامنے جانا نہ پڑے. یہ دعا کے کچھ جملے کہ جو ابو ذر کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، اور آسمان پر یہ دعا کے جملے مشہور ہو گئے. یہ ابو ذر کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. کوئی جناب ابو ذر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے ابو ذر، ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے نا کہ دن کیسا گزر رہا ہے، ہاؤز یور ڈے، یہی پوچھا جاتا ہے نا. عربی کے اندر یہ پوچھنے کا طریقہ تھا کیف اصبحت، کہ تم نے صبح کیسے کی، مارننگ کیسے ہوئی تمہاری. جناب ابو ذر کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا ابو ذر کیف اصبحت، کیسے صبح کی ہے. جناب ابو ذر کا بڑا عجیب جواب ہے، اور اس سے جناب ابو ذر کی معرفت کا پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے. جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ اس حالت میں صبح کی ہے کہ میرے پروردگار عالم نے میرے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں. کمال کا جملہ ہے، لطف محسوس کیجئے اس جملے کا. یعنی آپ اپنے آپ سے اگر یہ سوال کریں، یعنی کوئی جناب ابو ذر سوال کرے کہ بھائی کیسے صبح کی ہے، کہ اس حالت میں صبح کی ہے. ریئلٹی ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ میرے پروردگار عالم نے میرے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. اگر خدا ظاہر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ لوگ تعریفیں کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں اس حالت میں صبح کی ہے کہ خدا نے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور لوگ تعریف کیے جا رہے ہیں، تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں. یہ ہے مقام ابو ذر. ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے. رسول اکرم کی خدمت میں موجود ہیں. رسول اللہ نصیحت کریں، اے ابو ذر خدا کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اے ابو ذر اعبد اللہ کأنک تراہ. ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. جب خدا ایسا محسوس ہو کہ جسے دیکھ کر عبادت کر رہا ہے، پھر کیسے کرے گا عبادت؟ یعنی آپ کو پتا ہو کہ آپ کا باس سامنے موجود ہے تو ساری ایفیشنسی آ جائے گی نا. ہر کام بہترین انداز میں ہوگا، ہر کام. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کام کو، یا تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی وہ تو بیٹھا ہوا شاید سرویلنس کیمرے پہ بھی دیکھ رہا ہو، لیکن تمہیں پتا ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو تم اپنے کام ایسے کرو گے کہ بس عزت بنانی ہے اس کے سامنے، مقام بنانا ہے، رتبہ بنانا ہے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم اسے دیکھ نہیں پاؤ تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی پہلے مرحلے پہ تو یہ سوچو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو کیسی عبادت کرو گے؟ ویسی عبادت کرو. اور اگر
اسے نہیں دیکھ پاؤ تو بس یہ سمجھ لینا کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر تمہاری عبادت کا مقام کیا ہوگا؟ کس مقام پر پہنچ جائے گی تمہاری عبادت؟ یہ جناب ابو ذر کو رسول اللہ نے خاص قسم کی نصیحتیں کی. بڑی تفصیلی روایت موجود ہیں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں. ایک آخری جملہ سن لیجئے. جناب ابو ذر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ نے جملے لکھے کہ نیکی کی بنیادیں ڈالنے والے ابو ذر. یعنی ابو ذر کسی کا انتظار نہیں کر رہے کہ آ کے کوئی نیکی کی بنیادیں ڈالے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے. بہت سارے مقام ہوتے ہیں نا، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی پہل کرے گا پھر اس کے بعد جائیں گے ہم پیچھے. یاد رکھیے چینج اور دنیا کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تو پائنیئر بننا پڑتا ہے. آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی آ کر اسٹیپ لے، آپ خود کیوں نہیں لیتے پہلا اسٹیپ؟ روایت کے جملے مناقب خوارزمی کی روایت ہے کہ مولائے کائنات کے سامنے ایک کیس آیا. کچھ بچے تھے جو ایک شخص کو پکڑ کر لائے اور کہنے لگے کہ یا علی، انہوں نے میرے بابا کو قتل کر دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے قصاص لیں، اس سے بدلہ لیں، اس سے دیت لیں، اور چونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں. مولا کائنات نے اس شخص سے سوال کیا کہ یہ بتا. اب مولا کائنات کے سامنے سارے اصحاب موجود ہیں. مولا کائنات نے کہا اچھا یہ بتا کہ تو نے اس کے بابا کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یا علی قتل کیا ہے، گنہگار ہوں. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، بس تجھ پہ حد جاری ہوگی. کہنے لگا مولا سزا کے لیے تیار ہوں لیکن کچھ کام ادھورے ہیں، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجئے، میں جا کر وہ کام مکمل کر کے آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا. مولا کائنات نے کہا کہ تو قاتل ہے، تجھے کیسے چھوڑ دیا جائے؟ کوئی تیری گارنٹی لے لے، کوئی تیرا ذمہ لے لے تو میں تجھے چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر تو نہیں آیا تو جس نے تیری ذمہ داری لی ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی. وہ شخص بڑے مجمع میں دیکھنے لگا، اچانک سے ابو ذر کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے یا رسول، یہ اپنا یا علی، یہ میری ذمہ داری لیں گے. اچھا، اس کا اشارہ کرنے کا کیا میننگ؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی میں مجمع میں کسی کے لیے کہہ دوں بھائی یہ میرا قرضہ ادا کرے گا، سامنے والا کہے گا بھائی تم کون؟ میں تو جانتا بھی نہیں تمہیں. مولا کائنات نے ابو ذر کے چہرے کی طرف دیکھا، ہے ابو ذر ذمہ داری لیتے ہو؟ ابو ذر کہنے لگے یا علی ذمہ داری لیتا ہوں، یا علی ذمہ داری لیتا ہوں. مجمع حیران، ابو ذر جانتے بھی نہیں اسے، گارنٹی لے کے بیٹھ گئے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، دوسرے تیسرے دن کا آدھا وقت گزر گیا. اب سب یہ سوچ رہے ہیں، کچھ خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی ابو ذر کی گردن اڑ جائے گی. علی اپنے عدل میں پکے ہیں، علی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اگر ابو ذر نے گارنٹی لی ہے تو گردن اڑنے والی ہے. مغرب کا وقت قریب ہے کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا دور سے ایک سواری آ رہی ہے اور وہ شخص واپس آیا، کہنے لگا کہ یا علی واپس آ چکا ہوں، اب گردن اڑا دی جائے. مولا کائنات اس کے چہرے کی طرف دیکھے، مسکرا کر کہنے لگے کہ تو چاہتا تو نہ آتا، یعنی تو چاہتا تو نہ آتا، کیا ہوتا؟ ابو ذر کی گردن اڑ جاتی. کہنے لگا مولا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ جس بندے نے میری ذمہ داری لی ہے، اگر میں نہیں آؤں گا تو لوگوں کا وعدے کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا. یا علی اگر میں نہیں آؤں گا تو لوگوں کا وعدے کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا. اب مولا متوجہ ابو ذر کی طرف، اے ابو ذر کیا سوچ کر گارنٹی لی تھی؟ ابو ذر جانتے بھی نہیں تھے اسے، کیا سوچ کر گارنٹی لی تھی؟ کہ یا رسول اللہ جب اس نے میری طرف اشارہ کیا نا تو یہ مجھ سے توقع کر رہا تھا کہ میں نیکی کروں گا اس کے ساتھ. اگر میں نیکی نہ کرتا لوگوں کا نیکی پر سے اعتبار اٹھ جاتا. یہ منظر دیکھا تو وہ جو باپ کے قاتل لوگ تھے کہنے لگے ہم نے معاف کیا، ہم نے معاف کیا، اب ہمیں دیت نہیں چاہیے، ہم نے معاف کر دیا، یا علی قتل مت کیجیے گا. مولا متوجہ ہوئے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ کہ یا علی اگر معاف نہیں کریں گے تو لوگوں کا عفو و درگزر پر سے اعتبار اٹھ جائے گا.
دیکھیں نیکی کی ایک بنیاد ڈالی ہے ابو ذر نے، اور اس شمع سے کتنی شمعیں جلی ہیں؟ ہماری دنیا کے اندر بھی طریقہ یہی ہے، ایک بنیاد ڈالیں، ملٹیپلیکیشن کرنا پروردگار کا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی ایک چھوٹی سی نیکی کی بنیاد ڈالیں، نیکی کی، اور یہ نیکی نیکی ہی ہونی چاہیے، پھر اس کو بڑھانا پروردگار کا کام ہے، اس کو ملٹیپلائی کرنا پروردگار کا کام ہے۔ اس نیکی کے ذریعے نہیں معلوم کتنے پھول کھلیں گے، کتنے سلسلے آگے بڑھیں گے، اور اگر انسان اس نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے جب تک وہ نیکی کے اثرات باقی رہیں گے اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے ابو ذر کا کردار، نیکی کی بنیادیں رکھنے والے ابو ذر۔ وہ فقط اشارہ کر رہا ہے یا علی یہ میری گارنٹی لیں گے، ابو ذر نہیں جانتے کہا یا علی۔ اگر واقعا انسان اس انداز میں نیکی کے لیے آگے بڑھے، بہت سارے معاملات دنیا کے اعتبار سے حل ہو جائیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ بس عزیزان گرامی، یہیں پر میں اپنے موضوع کو تمام کرتا ہوں۔ یہ تھے اصحاب ائمہ، محبت اہل بیت دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ ابو ذر کی قربانی تھی کہ مولا کے سامنے کسی مومن کے لیے ذمہ داری لینے کو تیار تھے، اور کربلا کے اصحاب وہ حسین کے اوپر جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ عزیزو، اب حسینی قافلے کی کیفیت یہ ہے کہ مردوں میں سید سجاد کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ حسین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ابو الفضل العباس اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، علی اکبر رخصت ہو چکے ہیں۔ مردوں میں اگر کوئی باقی ہے تو فقط سید سجاد ہے، اور شہزادی اس قافلے کی سالار بن چکی ہیں۔ عزیزو، کربلا کی زمین کے اوپر بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان لاشوں کو نہ غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا، نہ دفن کیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بیویوں نے کل رات کیسے گزاری، لیکن اتنا پتا ہے کہ کبھی ام کلثوم کی نظر عباس کے لاشے کی طرف پڑتی تھی، کبھی زینب کی نظر حسین کے لاشے کی طرف پڑی تھی، کبھی علی اکبر کے لاشے کی طرف پڑی تھی۔ نہیں معلوم کہ کل کی رات کیسے گزاری۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب اب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہے، لیکن عزیزو جانتے ہو جب کربلا سے قافلہ روانہ ہوا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، ایک ایک سر کو اٹھایا جاتا ہے، نوک نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے۔ جب سارے سر نوک نیزہ پر بلند ہو گئے، ایک ملعون آگے بڑھا، کہنے لگا کہ میں نے سروں کو شمار کیا ہے، ایک سر اس میں کم ہے۔ عزیزو، آپ نے ننھے شہزادے کے مصائب میں سنا تھا نا وہ جملہ، کہنے لگا ایک سر ایسا ہے کہ جو کم ہے۔ کہا میں نے دیکھا تھا حسین خیمے کے پیچھے گئے تھے، کسی لاشے کو دفنایا تھا، بس وہ سر کم ہے کہ جو حسین نے وہاں پر لاشا دفنایا تھا۔ عزیزو، سینکڑوں نیزہ بردار افراد اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں، زمین کربلا میں گھونپتے جاتے ہیں، نیزہ باہر آتا جاتا ہے۔ ایک ماں ہے کہ جس کا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایک ماں ہے جو منظر دیکھ رہی ہے، دل میں یہی خیال آ رہا ہے کہ کاش میرے بچے کا جنازہ کسی نوک نیزہ پر نہ آئے، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ عزیزو، ایک ملعون کا نیزہ زمین کربلا میں جب گیا ہے نا، پورا جسم علی اصغر نوک نیزہ پر بلند ہو کر، پورا جسم علی اصغر نوک نیزہ پر بلند ہو کر آ گیا۔ ماں نے فریاد کی کہ میرا بچہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ 3 بال کے تیر سے شہید ہوا، ایک مرتبہ نوک نیزہ سے شہید ہوا۔ عزیزو، علی اصغر کے سر کو بھی نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ اب بیبیوں کو سوار کروایا جا رہا ہے، بیبیوں سوار ہو جاؤ، تمہاری سواری کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن عزیزو، کوئی زینب کے دل سے پوچھے نا، ایک مرتبہ مدینے سے سوار ہوئی تھی اور ایک آج سوار ہو رہی ہے۔
ایک مرتبہ مدینے سے سوار ہوئی تھی. جب مدینے سے سوار ہوئی تھی کیا منظر تھا کہ جب علی کی بیٹی سواری کے لیے آگے بڑھی تھی نا، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے تھے، ایک طرف سے حسین آگے بڑھے تھے، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے تھے. قناتیں لگائی گئی تھی، لوگ سوال کر رہے تھے کہ یہ کون بی بی ہے جو سوار ہو رہی ہے. جواب ملا تھا علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے. ارے زینب کے دل میں ابھی بھی یہی خیال آیا ہوگا کہ کوئی تو آئے گا جو زینب کو سوار کروائے گا، لیکن بیمار امام کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. اور بیمار امام بھی اس حالت میں ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار طورقے. عزیزو زینب بڑی مظلومیت کے ساتھ سوار ہوئی، لیکن روایتوں نے عجیب جملہ لکھا، عجیب قیامت بھرا جملہ ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ زینب پر وہ مصیبت ڈھائی گئی، زینب پر وہ مصیبت آئی کہ زینب عباس کی مصیبت میں شریک ہو گئی. زینب کیسے عباس کی مصیبت میں شریک ہوئی؟ روایت کے جملے ہیں کہ جب میرا مولا سوار ہو کے چلا ہے، جب زینب سوار ہوئی ہیں سواری پر، سید سجاد کی نظر اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کے اوپر پڑی. جب بے گور و کفن لاشے کے اوپر میرے مولا کی نظر پڑی ہے نا، ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ تغیر کر گیا. زینب اولیاء نے یہ منظر دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے. ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر کچھ دیر سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتے رہے، شاید سید سجاد دنیا سے رخصت ہو جائیں. اب زینب چاہتی ہے کہ سید سجاد کی توجہ کو ہٹائے. زینب کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو زینب نے کیا کیا؟ زینب نے اپنے آپ کو سواری سے زمین کربلا پر، عزیزو زینب نے اپنے آپ کو سواری سے زمین کربلا کی طرف گرا دیا. تم نے بڑی آسانی سے سن لیا نا، لیکن ایک جملہ اور سنتے جاؤ. جب کسی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہو اور جب کوئی بلندی سے زمین کی طرف آئے گا تو کس انداز میں زمین کی طرف آئے گا؟ روایتوں نے لکھا شہزادی چہرے کے بل زمین کربلا، شہزادی چہرے کے بل زمین کربلا کی طرف آئی. عباس کے بازو نہ تھے، عباس بھی چہرے کے بل زمین کربلا کی طرف آئے. زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، زینب بھی اپنے ہاتھوں کا سہارا نہیں لے سکتی تھی، زینب بھی چہرے کے بل زمین کربلا کی طرف آئی. اب جب زینب زمین پر گری، سید سجاد کی توجہ اپنے بابا کے لاشے سے ہٹی. پھوپھی اماں کی طرف دیکھا، کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ جواب ملا ہے سید سجاد تیری جان کو بچانا زیادہ ضروری ہے، تیری حفاظت زیادہ ضروری ہے. زینب محافظ امامت بن گئی. عزیزو قافلہ روانہ ہوا. روایت کے جملے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا نا، بے گور و کفن لاشیں زمینوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے. قبیلہ بنی اسد والے آئے، قبیلہ بنی اسد والے 3 دن کے بعد آئے ہیں، لاشوں کو دفنانا چاہتے ہیں، لیکن لاشوں کی شناخت کیسے ہوگی؟ یا لباس کے ذریعے سے ہوگی، یا سروں کے ذریعے سے، چہروں کے ذریعے سے ہوگی. لباس کو لوٹ لیا گیا ہے، چہروں کو نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا لاشا کس کا ہے. ایک مرتبہ میرا مولا سید سجاد اعجاز امامت سے آتا ہے، معجزے سے تشریف لاتا ہے، ایک ایک لاشے کی شناخت کرواتا ہے. ایک لاشے کو دیکھ کر بنی اسد والوں سے کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو سینے میں برشی کا پھل لگا، دیکھتے نہیں ہو سینے میں برشی کا پھل لگا ہوا ہے، یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. ایک لاشے کے قریب پہنچتا ہے، کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو کہ لاشا پامال ہو کر ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، دیکھتے نہیں ہو کہ لاشا پامال ہو کر ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ میرے چچا زاد قاسم کا لاشا ہے. ایک لاشے کے قریب پہنچتے ہیں، زبان سے بے اختیار صدا نکلتی ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ. ارے دیکھتے نہیں ہو کہ لاشے پر کتنے زخم موجود ہیں، جسم کا ایک حصہ بھی سلامت نہیں ہے. یہ میرے بابا حسین ابن علی کا لاشا ہے. ارے حسین کے لاشے کو دفن کیا، علی اکبر کے لاشے کو دفن کیا، قاسم کے لاشے کو گنج شہیدہ میں دفن کیا. اب بنی اسد والے جانے لگے. میرا مولا کہنے لگا کدھر جاتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ ایک لاشا ابھی باقی ہے. کدھر جاتے ہو؟ ایک لاشا ابھی باقی ہے. کہا کس کا لاشا باقی ہے؟ کہا چلو فرات کے کنارے چلو، فرات کے کنارے چلو، میرے چچا عباس کا لاشا باقی ہے. ارے فرات کے کنارے پہنچے، عباس کا لاشا موجود ہے.
عباس کے لاشے کو قبر میں اتارا. بنی اسد والوں سے کہا اے قبیلے والوں کچھ دیر کے لیے ذرا دور ہو جاؤ, میں اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اپنے چچا سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں. عباس کے لاشے کو قبر میں ڈالا, چچا کی قبر میں اترے, سینہ ابوالفضل کے اوپر سر رکھا. قبیلے والے کہتے جب بہت دیر گزری میرا مولا باہر نہ آیا, ہم نے قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا, بیمار امام ابوالفضل عباس کے سینے پر سر رکھ کر گریہ کر رہا ہے. چچا تم تو بازو کٹا کر چلے گئے, ہائے سید سجاد کی مظلومیت دیکھو, بیویوں کو بے مخلا و چادر بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہے. سید سجاد نظروں کو اٹھاتا ہے, کبھی زینب کا کھلا سر نظر آتا ہے, کبھی سکینہ کے زخمی رخسار. الا لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, ہر قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, ہر قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, ہر قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی. بھولے گی کیسے زینب ہے بات از نبی جو کی ہے امت نے مہربانی, قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, ہے قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی. 18 برادر کی بہن آج کھلے سر ہے, ایک نیزے پہ بھائی ہے تو ایک نیزے پہ چادر ہے, کسے دے صدا سر کربلا, اسیر رسن اسیر جفا, دل غمزدہ نے کیا مرثیہ. بھولے گی کیسے زینب ہے آل نبی کی حرمت, دنیا نے کیوں نہ جانی, قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, ہے قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی. جو بی نہیں نکلی بے پردہ کبھی گھر سے, پردیس میں وہ بی چادر کے لیے در سے, بڑا ہے یہ غم بڑے ہے ستم کہ ہے خاک پر نبی کے حرم, ستم بے گھڑی بے کسی تشنگی. بھولے گی کیسے زینب ہے ایک سمت شادیاں نے, ایک سمت نوحہ خانی, قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, ہے قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی, ہے قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی. یہ آل پیمبر کے احسانوں کا بدلہ ہے, یہ خاص غریبوں کو قضا تو نے لوٹا ہے, دھواں ہی دھواں
وطن ہوئے بے اما لبے القما با وفا رو دیا بھولے گی کیسے زینب ہے چلتے ہوئے وہ خیمے پیاسوں کی پاسبانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی جب 11 محرم کے سورج کی کرن دیکھی سجاد نے زنجیریں زینب نے رسن دیکھی چلی ننگے سر رسن پہن کر بنا بھائی کے ہے پہلا سفر کہا الوداع قتیل جفا بھولے گی کیسے زینب ہے تیاریاں سفر کی عابد کی ساربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عزا بچھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر دو گھر میں 2 قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے تیرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے
شام آئی محمد صلوات صلی اللہ دشمنان اہل بیت